بعد آئے تو اسلام آباد کی اسکول کی بچیوں نے ان کا استقبال کیا، ان پر پھول نچھاور کیے، تو میری والدہ ان اسکول کی بچیوں میں شامل تھیں. تو ہم یہ اس طرح کے واقعات سنتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں. اور پاک چین دوستی کے حوالے سے جو ہمارے جذبات ہیں، ہم نہ صرف ایک بارڈر شیئر کرتے ہیں بلکہ ہم پہاڑ بھی شیئر کرتے ہیں، ہم شاہراہیں بھی شیئر کرتے ہیں. قراقرم کا پورا سلسلہ جو ہے وہ چین سے شروع ہوتا ہے اور ہمارے پہاڑوں سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچتا ہے. تو یہ دوستی صرف کہنے کی حد تک لازوال نہیں ہے. اس دوستی کا جو ایک بنیادی ڈھانچہ ہے، جو ہسٹری کے اندر، کلچر کے اندر ڈیپ روٹڈ ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ نہ صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، پیپل ٹو پیپل، بہت زیادہ ہماری عوام کا ان کے عوام کے ساتھ جو ایک والہانہ محبت کا رشتہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاک چین دوستی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہمالیہ سے اونچی ہے، یہ گہرے ترین سمندر سے گہری ہے، یہ میٹھے ترین شہد سے میٹھی ہے. تو یہ واقع ہی ایسا ہے، کیونکہ یہ محسوس کرنا ہو تو کبھی آپ چین جائیں. میں نے جب اپنا سفر شروع کیا سیاست کا، ایڈمنسٹریشن کا، میں 6 مرتبہ ان ایکسچینج پروگرامز کا حصہ رہا جو سی پی سی ہر سال آرگنائز کرتا ہے. تو میں اکثر اپنے چینی دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں اپ نارتھ جلن سے لے کے تو شنگدو تک چائنا کے جن جن شہروں میں گیا ہوں، کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ ملک سے باہر ہیں. جو چائنا میں جا کے آپ کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے کہ پاکستان کی جتنی عزت وہ کرتے ہیں اور ہم جتنی عزت ان کی کرتے ہیں. تو یہ لازوال دوستی کا سفر جو ہے یہ جاری و ساری ہے. اور یہ چائنیز لیڈرشپ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا جو ویژن ہے ون بیلٹ ون روڈ کا، سی پیک فیز 1 مکمل ہوا، سی پیک فیز 2 کی طرف ہم موو کیے. ابھی گوادر کے ایئرپورٹ کا افتتاح ہوا ہے، گوادر میں پہلی فلائٹ لینڈ کی ہے. تو اس کی ذرا تالیاں بجائیں جو گوادر میں پہلی فلائٹ لینڈ کی. یہ بہت بڑا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے موقع ہے کہ پاکستان کی اکانومی، اور یہ دیکھیں یہ ون بیلٹ ون روڈ جہاں جہاں جاتی ہے معیشت کے ثمرات اس سے جڑے ہوئے ہیں، مگر معیشت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت سی کہانیاں اس سے جڑی ہوئی ہیں. یہ قراقرم سے ہوتے ہوئے شروع ہوتی ہے، شمال سے پہاڑی علاقوں سے، اور پھر میدانی علاقوں سے ہوتے ہوئی، ریگستانوں سے ہوتی ہوئی یہ سمندروں کی طرف جاتی ہے اور گوادر پہ جا کے یہ اختتام پذیر ہوتی ہے، جہاں سے پھر آگے سمندر کا سفر شروع ہوتا ہے. تو اس بیلٹ اینڈ روڈ کے ارد گرد بہت سی کہانیاں ہیں، بہت سی داستانیں ہیں جو ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے پاک چین دوستی کا. اور میں بطور وزیر اطلاعات یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس پاک چین دوستی کے امین بھی ہیں، اس پاک چین دوستی کے کسٹوڈین بھی ہیں، اور ہمارا قومی فریضہ ہے کہ اس پاک چین دوستی کو ہم نے جیسے ہمیں ملی تھی اپنی پچھلی جنریشن سے، ہم نے اگلی جنریشن کو اس سے بھی زیادہ مضبوط طور پہ اس کو ٹرانسفر کرنا ہے. اور یہ دوستی آنے جانے والے وقتوں کی محتاج نہیں ہے، یہ بہار و خزاں کی محتاج نہیں ہے. یہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ اس لیے کہتے ہیں کہ وقت اچھا ہو یا برا ہو یہ دوستی ہمیشہ جڑی رہی. اور میری دعا ہے کہ یہ دوستی اسی طرح جڑی رہے. اور 2 ہمسایہ ملک جن کو آئرن بردرز بھی کہتے ہیں، جو آپس میں بھائی ہیں، جنہوں نے اچھا برا وقت اکٹھے دیکھا ہے، وہ ایک ایسا وقت بھی دیکھا ہے کہ جب دونوں پہ کوئی مشکلات آتی ہے تو دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کسی ایک پہ مشکل آتی ہے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اچھا وقت ہوتا ہے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور میں حال ہی میں بھی وزیر اعظم صاحب کے ہمراہ جب ہم چین کے دورے پر گئے تو ہمیں یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ ہم شیان گئے، جو صدر شی جن پنگ کا ہوم ٹاؤن ہے. تو شیان میں جا کر ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ یہ خصوصی دعوت تھی پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی. اور وہاں جا کے ہم نے جو سسٹمز دیکھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم شکر گزار ہیں اپنے چینی دوستوں کے کہ جنہوں نے
ہمارے ساتھ ہر دور میں تعاون کیا ہے، اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ یہ لازوال دوستی نہ صرف قائم رہے گی بلکہ دن بدن مضبوط ہوگی، اور اس کی مضبوطی میں جو کردار ہم ادا کر سکے وہ ہم آخری سانس تک انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے آپ نے یہ موقع دیا۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاک چین دوستی زندہ باد، پاک چین دوستی وانس سوائے۔ تھینک یو۔